حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نام ہیں ان ناموں میں ایک نام امین ہے، امانت دار، اور اس بات پہ میرے حضور نے خود قسم فرمائی، ارشاد فرمایا واللہ انی لامین فی السماء و امین فی الارض، اللہ کی قسم بے شک میں آسمان میں بھی امین ہوں، زمین میں بھی امین ہوں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں خوبی۔ اب دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں امانت کی پاسداری یہ کتنی اہم ہے اور حضور اس کا کتنا خیال کرتے تھے۔ اس بات کو آپ بخوبی جانتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو جو اپنے تھے وہ بیگانے ہو گئے، زمانہ سارا دشمن ہو گیا۔ حضور گھر سے نکلتے رستے میں گڑھے کھدے، کانٹے بچھے، گوبر کی بریوجریاں ڈالی گئی، گلے میں کپڑا ڈال کے توڑ دیے گئے، ناموافق حالات کے جکڑ، نکتہ چینی کی آندیاں، بہتان تراشیاں، کہن بھی کہا گیا، سحر بھی کہا گیا، معاذ اللہ مجنون بھی کہا گیا، یہ سب کچھ ہوا، اور بالآخر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاذ اللہ قتل کا منصوبہ بنایا، حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا کہ آج بانی اسلام کا قلع کما کرتے رہے، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے اندر سے گزر گئے، کفار کی طرف ایک مٹی کی مٹھی پھینکی اور ان کے اندر سے گزر گئے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہوئی کہ حضور کب گزرے۔ اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد بھی امانتیں لوگ حضور کے پاس رکھتے تھے، اگرچہ وہ قولی طور پہ حضور کو جھٹلاتے تھے اور عملی طور پہ امانتیں رکھ کے یہ اعلان کرتے تھے کہ پورے مکے میں محمد عربی سے بڑا شریف ہے ہی کوئی نہ، اگر کوئی اور اچھا ہوتا تو امانتیں ان کے پاس ہوتی، لیکن امانتیں حضور کے پاس ہیں۔ عملی طور پہ اعلان کرتے کہ سب سے اچھے یہ ہیں، امانت دار بھی ہیں اور سچے بھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ امانتیں کافروں کی ہیں اور یہ میری جان کے دشمن ہیں تو میں ان کی امانتیں لایا کر دیتا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ مولا علی سے کہا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، اور جب صبح اٹھو گے تو یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، یہ فلاں کافر کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ امانتیں ان کے سپرد کرنا، امانتیں ان کو لٹا کے پھر تم بھی مدینے آ جانا۔ حضور ان کو ساتھ نہیں لے کے گئے، بلکہ جو امانتیں تھیں ان کو لٹانے کا بندوبست کر کے گئے کہ ان کو اس بارے پریشانی نہ ہو، اس بارے ان کو فکر نہ ہو کہ ہم نے ان کے پاس امانت رکھی تھی وہ کہاں گئی۔ اللہ اکبر۔ اور کس نے مولا علی سے پوچھا کہ علی تم سوئے یا جاگتے رہے، کیونکہ ایسی ہنگامی صورتحال کے اندر تو بندے کو نیند نہیں آتی۔ وہ گھر کو وہ گھیرے ہوئے تھے، وہ حضور کے مغالطے میں تمہیں بھی قتل کر سکتے تھے، تو تم سوئے کیسے؟ کہا میرے حضور نے فرمایا سو جو، میں سو گیا۔ حضور نہ کہتے میں نہ سوتا، تو کہا تمہیں ڈر نہ آیا؟ کہا ڈر کس بات کا؟ مجھے حضور کے فرمان پہ یقین تھا، حضور نے فرمایا تھا میرے بستر پہ سو جاؤ اور صبح امانتیں دے کے مدینے آنا، تو مجھے یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی دوں گا، مدینے بھی پہنچوں گا۔ جب تک مدینے پہنچ نہیں جاتا مجھے موت آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ امانتیں دے کے مدینے آنا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی امانتوں کے بھی پاسداری کی اور ان کو امانتیں لٹانے کا حکم دیا۔